حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ اپنے ذہن میں لائیے کہ جب فرعون نے یہ نیت کر لی کہ وہ ہر بچے کو زندہ درگور کرے گا، کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو کہ میری خدائی کو چیلنج کرنے والا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو ان کی والدہ نے ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ راستہ نکالا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اے موسیٰ کی ماں، ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کی ماں تو اس بیٹے کو دودھ پلا، اور جب ڈر لگے تو اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دینا، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرا بیٹا تجھے واپس بھی کریں گے اور رسول بنا کے واپس کریں گے۔ تو یہ اس کو رسول بنائیں گے، یہ وہ عظیم الشان وعدہ ہے کہ پھر وہ پورا ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، پھر ان سے جب ایک قبطی جو ہے اس کی جان چلی جاتی ہے تو پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالتے، اور تقدیر کا نعوذ باللہ وہ منفی مفہوم جو لوگ مراد لیتے ہیں وہ مراد لے کے تھکتے نہیں ہیں، بلکہ وہاں سے مدین کی طرف نکل جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈنے کے لیے، امید رکھتے ہوئے وہاں حضرت شعیب سے ملاقات ہوتی ہے، 10 سال ان کے پاس رہتے ہیں، وہاں بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ تقدیر کا یہ مفہوم نعوذ باللہ نہیں لیتے کہ اب بس میری زندگی یہیں پہ ختم ہو گئی، بلکہ امید رکھتے ہیں کہ میں جا کے اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں۔ پھر اللہ انہیں نبوت عطا فرماتا ہے، پھر فرعون کے پاس بھیجا جاتا ہے، پھر کلمہ حق کہتے ہیں، پھر نبی اور رسول بن کے چمکتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا انقلاب لاتے ہیں اور بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے چھٹکارا دلا کے رہتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ کہ جب ان کی بہن گئی اور وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس ہی لوٹا دیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، اب آپ غم نہ کریں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا پھر آپ سے ایک جان جب وہ ختم ہو گئی تو پھر ہم نے آپ کو وہاں سے بھی نجات عطا فرمائی اور آپ کو آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ پھر بہت سال مدین میں رہنے کے بعد پھر ہم نے ایک مقررہ وقت میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کہ اگر انسان ہتھیار نہ ڈالے، ہمت نہ ہارے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا جو اچھا عمل کرتا ہے ہم کبھی بھی اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بس کوشش جاری رکھیے، محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھیے۔ لِتَنْتَقِلَ مِنْ قَدَرٍ ضَاقَ عَلَيْكَ إِلَىٰ قَدَرٍ جَدِيدٍ أَوْسَعَ لَكَ تاکہ آپ اس ایک قدر سے جو تنگ ہو چکی ہے ایک جدید قدر کی طرف نکلیں جو آپ کے لیے وسیع ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں 2 نوجوانوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا، ایک نے دوسرے سے قرض لیا ہے وہ واپس نہیں دے رہا اور اس پہ غالب آ چکا ہے، اور یہ عاجز آ کے کہتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اب میں کیا کر سکتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی تربیت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ یلوم علی العجز کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عاجز آ جانے پہ ملامت فرماتا ہے کہ ہتھیار نہ ڈالو، ولیکن علیک بالکیس بلکہ دانش مندی سے کوشش جاری رکھو اپنا حق لینے کی۔ فَإِذَا بَذَلْتَ وَلَمْ تَقْدِرْ اور جب تو نے پوری کوشش کر لی اور پھر بھی تیرا کام نہ ہو سکا، پھر کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن پہلے اپنی ایفرٹ پٹ کرو، پہلے اپنی کوشش کرو، پہلے اپنے صالح ہیلے اور حسبے آزماؤ، پھر اس کا انجام اللہ رب العزت کے سپرد کرو۔ یہ تقدیر کا وہ صحیح مفہوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کے طور پہ شام جا رہے تھے، پتہ چلا کہ شام میں داخل ہونے سے پہلے ہی خبر آ گئی کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، وبا ہے، پینڈیمک ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا، دوستوں سے، کہ میں آگے جاؤں یا واپس چلے جائیں؟ تو اکثر نے کہا کہ اب ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے فرار کے جیسا ہوگا کہ کیا ہم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے سب سے مشورہ لے کر پھر یہی فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے اور حالات کی بہتری کا انتظار کر کے پھر ہم آئیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم شہر میں داخل نہیں ہوئے
تو کسی نے کہا کیا آپ تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نفرو من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ رب العزت کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی شے بھی اللہ کی تقدیر سے اور اس کے اختیار سے اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وہ جو ہمت کرتا ہے، وہ جو کوشش کرتا ہے، وہ جو اپنا حق لینے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، وہ جو امت کے لیے خیر کے کام میں مشغول رہتا ہے، وہ بہتر ہے بجائے اس نحیف، لاغر، کمزور اور سست اور غافل کے جسے کوئی پرواہ نہیں ملت کدھر جا رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، قوم کس طرف جا رہی ہے، جسے بہتری کا کوئی خیال نہیں، جو زمین کی آبادکاری کے لیے کچھ نہیں کر رہا، جو اصلاح کے کام میں کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو ایسے کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں میں جذبہ عمل پیدا کرنے کی